آغام صاحب، گزشتہ پروگرام نے ہمیں یہ بات کی کہ علم کی دنیا کس طرح فنکشن کرتی ہے اور بنائے استدلال کیا ہے، اور اب ہم اس پروگرام میں یہ گفتگو کرنا چاہیں گے کہ علم کی دنیا میں مذہب کیسے داخل ہوتا ہے، یا علم کی دنیا میں ایقان یا اذان کا لفظ جو آپ استعمال کر رہے تھے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر مذہب سے کیسے متعلق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح داخل ہوتا ہے جس طرح کوئی بھی چیز داخل ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اب علم کا موضوع بن گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ ایسے حقائق بیان کرنا شروع کر دیے گئے ہیں، بیان کرنے والے کے پیش نظر وہ حقائق ہیں بیان کرنا، جن کو وہ دنیا کے سامنے رکھ کے یا تو ان کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ان کا تجربہ اور مشاہدہ کرو، یا یہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس کو عقلی طریقے سے سمجھو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ تم اپنے اندر جو تعقل کی فیکلٹی موجود ہے اس کو استعمال میں لاؤ گے تو انہی نتائج تک پہنچو گے جن تک میں پہنچا ہوں، اور یا وہ آپ کے سامنے تاریخ کی حقیقتیں رکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ان کے علاوہ اور بنا استدلال کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ پیغمبر کو بات کرنی ہے تو وہی یہیں سے کرے گا، ٹھیک ہے، بلکہ انسانوں کے ساتھ اگر اس کو سوء ادب پہ محمول نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو بات کرنی ہے تو وہ بھی یہی ذرائع اختیار کرے گا۔ میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ یہی ذرائع اختیار کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کا میں ایک طالب علم ہوں، میں نے زندگی کے بہترین اوقات نظر کیے ہیں کہ میں اس کو سمجھوں، اس میں اس کے سوا کوئی بنا استدلال نہیں، ہر جگہ اسی کو بنیاد بنایا گیا، یا وہ عقلی استدلال ہو رہا ہے یا تاریخ کے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ تاریخ کے حقائق جو اس کے مخاطبین کے نزدیک مسلمات ہیں، اور یا کیا ہے تجربہ اور مشاہدہ۔ آواز دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اس تجربے اور مشاہدے کو رنگیخت کریں، بلائیں اس کو، تو بنا استدلال اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بالکل غلط خیال ہے اور علم کی دنیا کے لیے اجنبی خیال ہے کہ مذہب اپنی بات کو تحکم سے منوانا چاہتا ہے۔ نہیں، مذہب جب حقیقی دنیا میں ہوگا تو وہ ایسے ہی بات کرے گا، اور علمی لحاظ سے اس کی بات اگر کوئی قدر کوئی منزلت پائے گی تو وہ اسی وقت پائے گی جب وہ انہی ذرائع سے آپ تک اپنی بات پہنچائے گا۔ جب ان کو آپ ایک طرف رکھ دیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے باقی؟ اس کے بعد ایک ماورائے علم دنیا ہے۔ آپ کو بلا لیا جائے کسی کمرے میں، اس میں چراغ گل کر دیے جائیں، وہاں بیٹھ کے آپ کو کوئی مشاہدہ کرا دیا جائے، کوئی مراقبہ کرا دیا جائے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ میں ابھی اس میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ذریعہ جو ہے، یہ مسٹسزم جس کو آپ کہتے ہیں یا صوفیانہ احوال کہتے ہیں، ان میں یہ اختیار کیا جاتا ہے۔ نفسی علم کے ماہرین یہ ذرائع اختیار کرتے ہیں، لیکن جس کو ہم علم کہتے ہیں اس میں یہ ذریعہ نہیں اختیار کیا۔ سر میرے خیال میں بات بہت زیادہ مذہبیات کی طرف جا رہی ہے، لیکن میرا اس سے پہلے کے ایک مرحلے میں ایک سوال ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اسٹیبلشڈ ہسٹری، تو ہسٹوریکل ایویڈنس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو تشریح کی جاتی ہے، دنیا کی یا کائنات کی جو وضاحت کی جاتی ہے، وہ مذہبی تعبیر اور تشریح سے بالکل جداگانہ ہے۔ اگر بالکل جداگانہ نہ بھی کہی جائے تو بھی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان دنیا میں ویسے نہیں ارتقا پایا اس نے جس طریقے سے مذہب کے اندر بتایا جاتا ہے۔ مثلا خدا نے انسان کو بنایا اور انسان خدا کا عبادت گزار تھا، اور پھر اس کے اندر انحرافات آئے تو خدا نے یہ وحی اور نبوت کا اور یہ والا سلسلہ جاری کیا۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے اس تاریخ کے مطابق کہ یہ وحی اور یہ نبوت اور مذاہب، یہ والا معاملہ بہت بعد میں جا کر بعض لوگوں نے انتہائی معذرت کے ساتھ، یعنی بعض لوگوں نے فقط اپنی سلطنتوں کو وسیع کرنے کے لیے یا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ پیش کیا۔ مثلا نوآ ہراری کی کتاب بہت مشہور ہے آج کل، سیپین، اس کے اندر وہ مذہب کو اور امپائرز کو ایک ہی چیپٹر میں ذکر کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ امپائرز اور بڑی سلطنتیں جتنی بھی دنیا میں تھیں، ان کا آغاز ہی اصل میں مونوتھیزم جو تھا اس کے ساتھ ہوا۔ مونوتھیزم کا آغاز ہی امپائرز کے ساتھ یہ ساتھ ساتھ مل کر ہوا، کیونکہ ایک سسٹم، ایک خدا، ایک نظام، ایک بادشاہ، یہ والی ساری چیزیں اکٹھی کر کے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ایک کنٹرول میں لانا، یہ اس طرح کا کچھ ہوا ہے، جبکہ مذہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ تو یہ اس سے پہلے کہ ہم مذہبیات میں داخل ہوں، اسٹیبلش ہسٹری کے اس ایویڈنس کے بارے میں یا اس نتیجے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کیا آپ نے کہ اس چیز کو ابھی اٹھا دیا، اس سے ہم جو پہلے گفتگو کر چکے ہیں اس کی علمی حقیقت بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس کو آپ اسٹیبلشڈ ہسٹری کہتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قیاس کو دخل نہیں ہونا چاہیے. یعنی جب آپ کوئی بات بیان کریں گے تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ چیز جس کو میں اسٹیبلش ہسٹری کہتا ہوں کیسے اسٹیبلش ہسٹری ہے. آپ نے اس طرح کی بہت سی کتابیں آج پڑھی ہوں گی, ماضی میں بھی لکھی جاتی رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو سوشلزم کی تحریک جب خالص علمی سطح پر تھی, یعنی یہ کارل مارکس سے بھی پہلے, اس زمانے میں ایک نئی تعبیر دینے کی کوشش کی گئی کہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی ہے, اس میں معاشی معاملات کیسے چلے ہیں, اس طرح کی کس طرح چیزیں چلی ہیں جتنی بھی ہیں. اس میں جو وہ تجربے اور مشاہدے میں آنے والے حقائق ہیں, یا جس کو میں اسٹیبلش ہسٹری کہتا ہوں, وہ کتنے ہیں اور قیاس کتنا ہے. میں اس کا ایک سادہ سا آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں. ایک طرف آپ کے پاس اسٹیبلش سائنس ہے جو کہہ رہی ہے کہ انسان کی عمر 30,000 سال, 80,000 سال, 1,00,000 سال, اب 3,00,000 سال تک پہنچ گئی. یعنی انسان کب سے ہے. ابھی ہم مذہب میں داخل نہیں ہوئے. مذہب کیا کہتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے. اب جب آپ لفظ آغاز بولتے ہیں تو اس سائنسی علم کو اور آپ کے تاریخی آغاز کو ایک تاریخ سے شروع ہونا چاہیے, ورنہ لفظ آغاز نہیں بول سکتے آپ. آپ یہ کہیے 2,000 سال کی معلومات یہ ہیں, 1,000 سال کی معلومات یہ ہیں, 1,000 سال پہلے عرب ایسا تھا, 1,500 سال پہلے یورپ ایسا تھا. یہ آپ کو حق ہے کہنے کا. جب آپ کہتے ہیں انسانیت کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے, تو انسانیت کی ابتدا کو اس کی سائنسی عمر کے مطابق ہونا چاہیے, کیونکہ ہم مذہب میں ابھی داخل نہیں ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے مذہبی حقائق ایک دوسری تعبیر دے دیں, وہ مطابق ہونی چاہیے. تو یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے, اور 10-15 کے میں نام لے دیتا ہوں, انہوں نے جو کچھ آج تک بیان کیا اس کو ذرا مطابق کر کے دکھائیے, آپ 100% ناکام ہو جائیں. اصل میں 2-2.5 ہزار سال سے پیچھے آپ کی اسٹیبلش تاریخ جا ہی نہیں رہی. اس سے پیچھے کیا ہوتا ہے, اس سے پیچھے ہمیں کچھ آثار مل جاتے ہیں. یعنی کبھی فوسل مل جائیں گے, کبھی ہم کسی شہر کو دریافت کر لیں گے, کہیں کسی کے کھنڈر دریافت ہو جائیں گے, کہیں کسی موقع کے اوپر آپ کو کوئی دفینہ مل جائے گا, کوئی کتبہ مل جائے گا. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ملتی ہیں, ان کے اوپر آپ ایک قیاس کرتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 2,000 سال کی تاریخ, 2,500 سال کی, بہت سے بہت اس وقت ہمارے پاس جو مواد ہے تاریخی مواد, وہ 5,000 سال سے پیچھے نہیں جاتا. یعنی قدیم ترین جو شہر بھی دریافت ہوئے ہیں وہ بھی اس سے پیچھے نہیں جاتے. موہنجو دڑو ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, سب کم و بیش یہی ہے. 5,000 سال کی تاریخ کو آپ آغاز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لفظ آغاز, لفظ ابتدا بولنے کے لیے میں اگر اس کے بالمقابل ایک دوسرا نظریہ پیش کروں کہ 3,00,000 سال پہلے سے انسان موجود ہے. ابھی میں سائنس میں ہوں, مذہب کی بات نہیں کر رہا. اس وقت اس نے اپنی ابتدا توحید سے کی تھی, اللہ کے صحیح شعور سے کی تھی, سال فطرت سے کی تھی. اس کے بعد قرنوں گزرے, اس میں بے شمار مواقع آئے, بہت سے نشیب فراز ہوئے, یہاں تک کہ 2,000 سال پہلے جب ہم پہنچے اس وقت شرک کا غلبہ تھا, سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں, مذہب کا سیاسی استعمال کیا جا رہا تھا, پروہتوں نے اور کاہنوں نے مل کر اور بادشاہوں نے مل کے انسان کے گلے میں زنجیر ڈال دی تھی. اس کو آپ سائنسی طور پر کیسے جٹلائیں گے؟ میرے پاس جو 2,000 سال کا ڈیٹا ہے, وہ جو بات وقاص کہہ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. 2,000 سال پہلے یا 3,000 سال پہلے جتنی سوسائٹیز وجود میں ہیں اور آج تک جو ہماری تاریخ ہے وہ میل شوونسٹ تھیں, اور مذہب کو کلیدی کردار تھا اس کے اندر, رعایا کو بادشاہ کے ساتھ جوڑنے میں, اس وحدتی نظام کو برقرار رکھنے میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب میرے پاس اسٹیبلش ہسٹری موجود ہے تو اس کے پاس دوسری بنائے استدلال جو آپ نے فرمائی, ہم یا انفر کریں گے یا ریڈیوس کریں گے, تو ہم اسے استعمال کرتے ہوئے کوئی نتیجہ اخذ کریں گے, اور وہی نتیجہ 2,000 سال 3,000 سال کو 2,000-3,000 سال کے نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کیجئے نا. آپ تو 3,00,000 سال کے نتائج نکال رہے ہیں. ان دونوں کی مطابقت پہلے بتائیے کیا ہے. یعنی آپ لفظ آغاز چھوڑ دیجئے, آپ گفتگو اس پر کیجئے کہ 3,000 سال سے محمد الرسول اللہ کی بعثت تک یا سیدنا مسیح کی بعثت تک دنیا میں یہی کچھ ہو رہا تھا. بھائی مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ تیری آواز مکے اور مدینے واقعی یہی کچھ ہو رہا تھا. آپ اس میں ایک لفظ بول رہے ہیں کہ انسانیت نے اپنی ابتدا, یعنی 3,000 سال کا مطالعہ کر کے آپ لفظ ابتدا بول رہے ہیں. دوسری جانب یعنی پھر اس میں بڑا آسان تھا, اور آسانی رہتی ہے آپ کو اگر آپ بائبل سے انسان کی عمر لے لیتے, وہاں سے لے لیں, وہ 6-7 ہزار سال سے زیادہ نہیں بنتی, تو اس میں کچھ بات بن جائے گی. لیکن اب جدید سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ انسان کی حیثیت سے
دنیا میں رہنے بسنے کے آثار 3 لاکھ سال تک چلے گئے ہیں. اب ذرا 3000 سال کی 2500 سال کی تاریخ پر ابتدا کا لفظ بولیے. یہ غیر سائنسی ہے، غیر علمی ہے، یہ نہیں بولا جا سکتا. یہ جن لوگوں نے بولنا تھا بول لیا، اس لیے کہ جس وقت یہ الفاظ بولے جا رہے تھے اس وقت کوئی ذرائع ایسے موجود نہیں تھے کہ یہ حتمی طور پر کہا جا سکے کہ انسان 7-7.5 سال سے زیادہ پرانا ہے. اصل میں بائبل کی یہ جو وہ ہے نا شجرہ بیان ہوا ہے کتاب پیدائش میں، جینیسس میں، وہ 7-7.5 سال سے زیادہ جاتا نہیں. تو 7-7.5 سال کے مقابل میں آپ رکھیے نا 4-5 سال کی تاریخ. اسٹیبلش کا لفظ میں نکال دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. جو کچھ بھی تاریخ ہے اس میں قیاس کے باہمی تلازم میں وہ ساری تقریر ممکن تھی جو پچھلی 2 صدیوں میں ہوتی رہی ہے. کہ انسان نے اپنی ابتدا شرک سے کی تھی، اس طرح کی بادشاہتیں قائم ہوئی تھیں، یہ ساری ٹھیک تھی. اب آپ سائنس کی دنیا میں کھڑے ہو کر 3 لاکھ سال کو اس کے مقابل میں کیسے رکھیں گے؟ آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے سامنے آیا ہے، لیکن 2 سوال آپ کی گفتگو کے اوپر میرے ذہن میں آئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ 3000 سال کا کے فاسلز رہے، وہ 5000 سال کے، اگر ہم اسٹیبلشڈ ہسٹری میں سے اسٹیبلشڈ کا لفظ ہٹا دیں، 5000 سال کے ہمارے پاس جو بھی شواہد ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے مقابل ایک دوسرا بیانیہ جب دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں میچ نہیں کرتا. اس صورت میں ہمیں اس کو اس کے اوپر ترجیح دینے کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا بیانیہ جو ہے کیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت کی ابتدا 5000 سال پہلے ہوئی؟ یعنی جو بھی بیانیہ ہوگا وہ خواہ مذہب کی بارگاہ سے صادر ہو یا سائنس کی، جو بیانیہ ہوگا اسے 2 چیزوں میں مطابقت پیدا کر کے دکھانی پڑے گی. یعنی اگر مذہب کا بیان یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں قرآن سے اس سے گفتگو نہیں کر رہا، اگر مذہب کا بیان یہ ہے کہ دنیا کی عمر 5000 سال ہے اور مذہب کا بیان یہ ہے کہ 5000 سال پہلے توحید کا غلغلہ تھا، تو اب کنٹراڈکشن ہو گئی. اسی طرح اب سائنس میں آ جائیے. اگر سائنس کا بیان یہ ہے کہ انسان 5000 سال پہلے آیا اس دنیا کے اندر، اور تاریخ کے جو کچھ آثار ملتے ہیں اسٹیبلش کو آپ نکال دیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور اس میں تو شرک ہی شرک ہے، تو سائنس کا مقدمہ ثابت ہو گیا. آپ 2 چیزوں کو مطابق کریں گے تو یہ ثابت ہونا ہے. یعنی انسان کی عمر کے بارے میں آپ کو ایک سائنسی بیان دینا پڑے گا. اگر دونوں چیزیں جو ہیں، ایک آپ سائنس سے، تاریخ سے، آثار سے لے لیں، دوسری جانب پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کھڑا رہنا ہے تو پھر آپ کو بائبل کا بیان لینا پڑے گا، کوئی اور چارہ آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی وہ دونوں تو مطابقت پیدا کر کے اس کنٹراڈکشن کو بتا دیں گے جو آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کر دیں گے. اس لیے کہ 5000 سال کو ہم کھینچ کے تھوڑا سا 7000 بنا سکتے ہیں. 5000 سال کو کھینچ کر 3 لاکھ سال کیسے بنائیں گے؟ پچھلے سوال جواب پر جو میرا دوسرا سوال تھا، ایک تو یہ آپ نے اس طرح کلیئر کیا، یہ بات جو آپ نے جواب دیا بڑی حد تک سمجھ میں آنے والا ہے کہ یہ چیزیں تو اس طرح مطابق ہوں تو تب تو سوال بنتا ہے، ادروائز یہ اس کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں بنتی. دوسرا سوال، آپ نے دوران گفتگو ایک جملہ کہا کہ جب مارکسزم علمی طور پر اپنا وجود رکھتا تھا اور اپنے آغاز میں تھا، ارتقاء میں تھا، عروج کی طرف جا رہا تھا، تو اس وقت چیزوں کی ایک نئی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی، تاریخ کی مادی تعبیر ہوئی. آپ کیا اس سے میں یہ سمجھوں کہ یہ جو ارتقائی نقطہ نظر سے اس طرح کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، یہ ایک نئی تعبیر دینے کی کوشش ہے، یا ان کے جو قیاسات ہیں ان کی واقعتاً بھی کوئی بنیادیں ہیں یا کوئی حیثیت؟ یہ بہت ہم ابتدائی سوال سے اس کو مربوط کرتے ہیں. یعنی انسان مجبور ہے، خواہ ہمارے یہ بھائی اس پر جتنا چاہے احتجاج کریں، وہ مجبور ہے کہ چیزوں کے اندر کنسسٹنسی پیدا کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مساوات شکم پر بات کر رہے ہوں یا آپ کسی جبلت کو بنیادی قرار دے رہے ہوں اور آپ تاریخ سے بے نیاز ہو جائیں. آپ کو لازماً اس کے اندر رکھ کے بتانا پڑتا ہے. مثلا ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ انسان کی فطرت کے پچھلے 2-2.5 ہزار سال کے تعامل کو چیلنج کر رہے تھے. انسان کی فطرت تو یہ نا کہ وہ ملکیت کا تصور رکھتا ہے، وہ زمین کا مالک ہو گیا، وہ برتنوں کا مالک ہو گیا، وہ عورت کا مالک ہو گیا، وہ بھیڑ بکریوں کا مالک ہو گیا. ملکیت کے اس تصور کو جو بہرحال 2,000-2,500 سال پر پھیلا ہوا ہے، جس کے شواہد ہیں، اس کو چیلنج کرنا ہے. اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ مجبور ہیں کہ آپ ماضی سے استدلال کریں. ماضی سے استدلال کے لیے آپ کو تاریخ کی ایک تعبیر کرنی پڑے گی. اب یہ ضروری ہوا کہ دور دراز جگہوں پر جا کر کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں لوگ مل ملا کھا لیتے ہوں.
تو میں نے اس کے اوپر ایک زمانے میں اپنے کالج کے زمانے میں تبصرہ کیا تھا کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی، میں یہاں کچھ خانقاہوں میں لے جاتا ہوں، وہاں پر آج بھی لوگ مل کے کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسی سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہو۔ تو یہ ہر نقطۂ نظر یہ بالکل وہی ہے۔ اب آپ اس کو علم سے مربوط کر کے دیکھیں، ہر نقطۂ نظر مجبور ہے کہ یا آپ کو تجربے اور مشاہدے سے وہ چیز دکھائے یا عقلی استنباط کرے۔ اس میں بھی جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہ فلاں بستی، یہ اس میں ملنے والے گھڑے کے ٹکڑے، یہ دیکھیے یہ جو ایک صحن، اس کے بعد وہ دوسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہی عقلی قیاس، وہی استنباط۔ میں نے اس کی ایک مرتبہ مثال دی تھی کہ اگر مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1 سال پہلے ایک طوفان آتا، ایک سیلاب آتا، مکے کی بستی اجڑ جاتی، تو جو آثار ملتے ان کی روح سے بیت اللہ مسجد حرام نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں سے بت ملنے تھے، تو بت خانہ ہی ہونا تھا نا۔ اچھا، اب تاریخی حقیقت کو دیکھیے کیا ہے، آثار جو داستان سناتے وہ کیا ہوتی، تو ہم آثار کا مطالعہ کرتے وقت بھی مجبور ہیں کہ ریلیشن پیدا کریں۔ وہ ریلیشن کون کرتا ہے؟ وہی عقلی استدلال۔ یعنی چونکہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں موہنجو دڑو کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کو کبھی پڑھیں، کیسے ہم اندازہ لگاتے ہیں یہ بات کہ یہ مثلاً برات کے بیٹھنے کی جگہ تھی، کیسے اندازہ لگتے ہیں کہ یہ دار الندوہ تھا، یہاں پر اصل میں بحث مباحثہ ہوتا تھا۔ وہ کچھ آثار ہوتے ہیں جن سے قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر جب ایسا بیان دیا جاتا ہے تو لوگ 2 چیزوں کو الگ نہیں کرتے، ایک ہے وہاں کعبے میں پڑے ہوئے بت، اور ایک ہے ان کی بنیاد پر یہ دعویٰ کہ یہ بت خانہ ہے۔ پہلی چیز حقیقت ہے، دوسری چیز استنباط ہے، اور استنباط کتنا غلط ہو سکتا ہے یہ اس کی مثال ہے۔ تو ہمارے پاس تو ذرائع یہی، ہم نے شروع بات یہیں سے کی تھی کہ ہم دیکھیں گے کوئی چیز حواس میں آئے گی، ہمارے سامنے کوئی گٹروں کے ڈھکن آئیں گے، کوئی مرتبان ٹوٹے ہوئے آئیں گے، ان کا ایکسپیرینس ہوگا، پھر اس پہ آپ تعقل سے کڑیاں ملائیں گے اور پھر اس کے نتیجہ نکالیں گے۔ تو ہمارے پاس تو ذریعہ علم یہ ہے، تو اب ہم ان کو میں نے آپ سے زیادہ اس بات کو بیان کیا کہ ذرائع علم 3 ہی ہے، یعنی اس وجہ سے ہمارے تمام انسانی فیصلے انہی کے اندر رہنے چاہیے، اور ان انسانی فیصلوں کو اسی طرح متواضع جگہ پر کھڑا ہو کر، عاجزی کی جگہ پہ کھڑا ہو کر پیش کرنا چاہیے۔ اس میں نے گزارش کی تھی کہ یہ لفظ بولا جاتا ہے ایمان، لفظ بولا جاتا ہے یقین، یہ انسانی دائرے میں بولا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ اس طرح تحلیل کریں گے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ تجربہ اور مشاہدہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ ہیوم کو بلا لیجئے اور یہاں بٹھا لیجئے، اس کے بعد یہ میں آپ سب غائب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، گفتگو بڑے خوبصورت موڑ پہ آ رکی ہے، تو میرا خیال ہے ہم اس نشست کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے اگلے پروگرام سے۔